جب سے کاٹلنگ کا ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس پہ میں نے ایک یہاں پہ اسپیچ کی تھی اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہماری ریاستی اداروں نے معصوم بچوں کو، خواتین کو اور بوڑھی شہریوں کو مارا ہے، اس کے بعد مجھے ایجنسیوں کی طرف سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی تھی کہ آپ اس پہ بات نہ کریں۔ میں نے کہا کہ میں سیاست کس لیے کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ لوگوں کو اون نہ کروں، جو وہاں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس کو ایکسپوز نہ کروں ظالموں کو، تو پھر اس نے ہمیں دھمکیاں دی، اور جو دھمکیاں مجھے ملی وہ میرے جو صوبائی پریزیڈنٹ ہے ان کی تھرو ملی۔ ان کو کہا گیا، میرا بانجا جو تحصیل چیئرمین ہے اس کی تھرو مجھے ملی، اس کے علاوہ جو میرا ریجن کا پریزیڈنٹ ہے صبغت اللہ صاحب، ان کی تھرو بھی مجھے دھمکیاں ملی کہ آپ کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، اور یہ جو دھمکیاں تھی یہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ملی۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے بعد مجھے ایک نہیں کوئی درجنوں نوٹسز نیب کی طرف سے ملی، ایف آئی اے کی طرف سے ملی اور سائبر کرائم کی طرف سے ملی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر میں نے ان نوٹسز کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نیب سے کمنٹس مانگی کہ آپ کمنٹس دے دیں کہ آپ ان کو نوٹس پہ نوٹسز کیوں کروا رہی ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، مجھے نوٹس تب ملتا ہے جب میں اسمبلی میں اسپیچ کرتا ہوں یا میں جلسے میں اسپیچ کرتا ہوں، تو اگلے دن مجھے نوٹس مل جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ یہ فائل میں ساری نوٹسز کی کاپیاں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے کمنٹس دینے کے بجائے نیب نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر امجد کو ہم نے ایک کوسچنئر بھیجا ہوا ہے اور وہ ہمیں رپلائی نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس معزز ایوان کی تھرو، اس اسمبلی کی سیکریٹریٹ کی تھرو میں نے 2 دفعہ سیکریٹریٹ کی لیٹر کے ساتھ ان کی جو کوسچنئر تھا اس کا میں نے رپلائی بھی دیا ہے، اور سیکریٹریٹ نے اس جو ریکارڈ پہ موجود ہے لیٹر بھی کیا ہے۔ تیسری دفعہ پھر میں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ نوٹس بھیج رہی ہے، تو میں نے تیسری دفعہ آپ کی لیٹر کے ساتھ رپلائی کیا جو میرے پاس اس فائل میں پڑا ہے۔ چوتھی دفعہ میں نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کی تھرو نیب کو رپلائی جمع کرایا۔ پھر انہوں نے پرسوں جب میں نے یہاں اسمبلی میں بات کی تو مجھے یہاں پہ بہت سے کولیگس نے کہا کہ ڈاکٹر امجد صاحب کل آپ کو دوبارہ نوٹس ملے گا۔ میں نے کہا بالکل ملے گا۔ تو کل ہی پھر اسی دن مجھے 3 نوٹس ملی، ایف آئی اے کی طرف سے بھی، سائبر کرائم اور نیب کی طرف سے بھی۔ اچھا، میں خود چلا گیا نیب، 24 تاریخ کو میں نیب چلا گیا۔ مجھ سے جو تفتیش کر رہا تھا، یعنی ایک پارلیمنٹیرین سے، میرا جو اصل مدعا ہے یہ میں ابھی لے کے آ رہا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرین جس کو عوام منتخب کرتے ہیں، میرا جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ 3.5 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے، لوگ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی میں جب گیا میں تو سمجھا کہ ڈی جی نیب کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اور ان کے سامنے میں پیش ہوں گا اور میں ان کے سامنے زبانی طور پہ اس سب چیز کو اس کی جوابات دوں گا۔ لیکن وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ جو ہارڈلی یا 16 کا ہوگا یا 17 گریڈ کا ہوگا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، اور یہ اس پارلیمان کے ہر پارلیمنٹیرین کی یہ میرے خیال میں اس کی استحقاق مجروح ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ آپ کو کنوکٹڈ مجرم کی طرح وہ آپ سے سوال کرے۔ اس نے سوال جواب شروع کی، ایسی مذاق خیز سوالات اس نے پوچھی جو اس نے کوسچنئر میں، لیکن میں تو میڈیا پہ نہیں لے کے آنا چاہتا تھا۔ اور یہی نیب جب بھی نوٹس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ٹاؤٹس جو میڈیا کی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو جرنلسٹ نہیں ہے، جو صرف وہ موگو والے ہیں، جو موگے لے کے پھرتے ہیں، جس کو چلالا موگو والے کہتے ہیں، ان کو بیچتے تھے، جو سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی جرنلزم کی ڈگری نہیں ہوتے، وہ مجھ سے پہلے وہ نوٹس ان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ میڈیا پہ تشہیر کراتی ہے۔ تو ان نوٹس کا جو جناب اسپیکر صاحب، اس کا مقصد ہے کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کرے، مجھے میری کردار کشی ہو جائے تاکہ یہ بدنام ہو جائے۔ اچھا، جو میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لوں گا، جو کوسچنئر میں مجھ سے پوچھا گیا، مجھ سے 9 پراپرٹیز جو اسلام آباد میں، جو ڈی ایچ اے میں، جو پتہ نہیں کہاں پہ
کہ یہ آپ کی پراپرٹیاز ہے، اور جو کمپلیننٹ ہے اس نے کہا کہ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس نیب کے پاس اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں ہے. میں نے کہا میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا منسٹر رہ چکا ہوں، آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیں، میں آپ کو 2 منٹ میں بتاؤں گا کہ آپ کی پوری صوبے میں پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی کی میں کون سی پروجیکٹ میں کہاں بھی گھر ہے یا نہیں ہے، یا پلاٹ ہے یا نہیں ہے، یا فلیٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس یہ میکینزم بھی نہیں ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے کہ ڈی ایچ اے میں میرا گھر کون سی سیکٹر میں ہے، کون سی گلی میں ہے، کون سا نمبر ہے. اس طرح F72 میں نے کہا کہ میں نے ایک ان کو ایفیڈیوٹ دی. یہ ایفیڈیوٹ میں نے ان کو عدالت سے تصدیق کر کے دے دی کہ یہ اگر یہ پراپرٹیاں میری ہے آپ مجھے لا کے دے دے. میں اعلان کرتا ہوں اور میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کہ اس کو نیلام کر کے اسی سے جتنا پیسہ آتا ہے یہ سارا پیسہ آپ سوات میں جتنی بھی یتیم بچی ہے، بیوائی ہے، ان میں تقسیم کریں. لیکن پہلے یہ ثابت تو کرے. آپ جائیں نا F7 میں کسی کی گھر پہ نیلامی کرے کہ وہ آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے یا کہ نہیں توڑ دیتے. تو جناب اسپیکر اس طرح کی ہتھ کنڈی استعمال کر رہی ہے. پھر اس نے ایک اور مذاق خیز سوال پوچھا مجھ سے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ ایک پارلیمنٹیرین پہ میں انکوائری کرتا ہوں، پہلے میں اپنی تصدیق کراؤں کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے میری نام کی زمینیں ڈالی تھی 200 کنال 20 کنال 17 کنال، میں نے کہا یہ میرے ہے ہی نہیں. اچھا ڈی سی سوات نے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس ساری ڈیٹیل ان کو بھیجی کہ ڈاکٹر امجد کی جو ڈکلیئرڈ اثاثے ان کے علاوہ ان کے 1 انچ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز ان کی نہیں ہے. کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے آپ کو دے دیا، ہمارا سارا سوات صرف 4 موزے جو کالام کے ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، باقی سارا سوات کمپیوٹرائز ہے. باقی وہ تو آپ اور مطلب ہے کہ سینٹرلی کمپیوٹرائز ہے، آپ اسلام آباد میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جہاں بھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب انہوں نے اس بات کہتا ہے کہ بس یہ تو کمپلیننٹ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے. میں نے کہا اگر مجھے کمپلیننٹ کا نام بتاؤ کہ کون ہے، کیونکہ وہ کل مجھے کوئی اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو کمپلیننٹ کا نام آپ کو نہیں دے سکتے. تو جناب اسپیکر صاحب میں نے باہر جا کے میں نے وہ بورڈ میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کی بورڈ پہ ایک نوٹس لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بھی بندہ غلط کمپلینٹ کرے گا تو سیکشن 18H آف نیب آرڈیننس 1999 اور شیڈول کے مطابق کمپلینٹ کو سزا دی جائے گی. میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے تو میں کس پہ کمپلینٹ کروں گا؟ آپ مجھے کمپلینٹ کا نام نہیں بتاتے. اب اس نے غلط بیانی کی ہے تو اس نے تو میری کردار کشی کی، اس نے تو مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا، تو اس کی میرے حلقے میں اس نے میری ساکھ کو خراب کیا. تو میں کل کس پہ مطلب ہے کہ ڈیفامیشن کروں گا، کل کس پہ کیس کروں گا؟ تو وہ کترا رہی تھی. پھر مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں اوپر سے پریشر ہے، ہم یعنی ایجنسیوں سے پریشر ہے کہ آپ جب یہ اسپیچ کریں تو آپ نوٹس بھیج دیں. تو میں نے کہا اس نوٹس سے کیا ہوگا؟ میں تو اسمبلی میں سوال پوچھتا ہوں اور میں لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں. اگر میں نے سوال پوچھا کہ کاٹلنگ میں آپ نے لوگوں کو مارا ہے تو اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے نوٹس بھیج دیں. اس کا ریلیونٹ جواب دے دیں کہ آپ نے بچوں کو کیوں مارا، آپ نے خواتین کو کیوں مارا، آپ نے بوڑھوں کو اور آپ نے اپنے پاکستانیوں کو کیوں مارا. اس طرح جناب اسپیکر صاحب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا جواب چاہیے کہ آپ تو 36 چوکیاں 3 گھنٹے میں قبضہ کر سکتے ہیں لیکن 500 دہشت گردوں کو آپ نہیں مار سکتے، تو اس کا جواب نیب کا نوٹس تو نہیں ہے کہ آپ مجھے کل نیب کا نوٹس بھیج دیں. تو عوام کو تو یہ نہیں لگے گا کہ وہ تو ریلیونٹ جواب مانگنا چاہتے ہیں. اس طرح جناب اسپیکر صاحب اگر میں نے کہا ایک جلسے میں کہ خان صاحب کو نہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا ہے، نہ شہباز شریف نے ڈالا ہے اور نہ زرداری نے ڈالا ہے، خان صاحب کو اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے ڈالا ہے، فوج نے ڈالا ہے. اور میں نے اس اسپیچ میں کہا تھا کہ خان صاحب کو اس لیے اس نے ڈالا ہے کہ یہاں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں اور وہ کس حیثیت سے، وہ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ کس حیثیت سے وہ کہتی ہے کہ خان صاحب 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، وہ کس حیثیت سے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پوائنٹ آ گیا. نہیں تو 1-2 چیزیں میں مطلب ہے کہ اس کو ذرا کلیریفائی کرا دوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو. جناب اسپیکر صاحب ان کا جو اپنا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، وہ ہے ججمنٹ 2022 PLD 119 سپریم کورٹ کا ججمنٹ کے مطابق
آپ کو اپنی علاوہ اور آپ کی جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اس کے علاوہ یہ کویشچن نہیں کر سکتی، کوئی بھی آپ سے ان کی پرمیشن نہیں لگ سکتی. لیکن نیب نے مجھے نوٹس کیا اور 18 ایسی لوگ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اس کے بارے میں مجھ سے انفارمیشن مانگی تھی. تو میں نے کہا میں کیوں دوں، آپ کی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، میں کسی کی اور اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ٹھیک ہے سر، اس کو اس طرح ہے نا کہ آپ اس پہ رولنگ بھی دیں، کیونکہ اس طرح یہ اکیلا میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ایوان کے ہر رکن کا مسئلہ ہے. اور میرے ساتھ جو نوٹسز آئی تھی وہ 9 لوگوں کو نوٹسز اسی دن آئی تھی، جس میں اس صوبے کی اعلیٰ افسران بھی تھی، اس میں ہماری پارلیمنٹیرین بھی تھی. لیکن میں نے سٹینڈ لیا اور میں نے کہا کہ میں سٹینڈ لوں گا اور میں آپ لوگوں کو جھوٹا ثابت کروں گا. تو جناب اسپیکر صاحب آپ اس پہ رولنگ دیں کہ کسی طرح ایک پارلیمنٹیرین کو وہ وہاں پہ بلاتی ہے، پھر ایک 17 گریڈ کا آفیسر ان سے پوچھ گچھ کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسی باتیں، اور پھر مجھے کمپلینٹ کا بھی نہیں بتاتی. تو جناب اسپیکر صاحب میری عرض یہی ہے کہ آپ اس پہ رولنگ دیں، جو مطلب ہے کہ ہماری اسمبلی کا اختیار ہے جو رول آف بزنس میں ہے. اس کے علاوہ جو کمپلینٹ ہے وہ مجھے بتائے تاکہ میں کل اس پہ میں محتاط رہوں ان سے یا ان کے خلاف میں کارروائی کر سکوں.